ایران مزید کسی بھی جارحیت کا زیادہ طاقت سے جواب دے گا، ایرانی وزارت خارجہ۔ یوکرین کے لیے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے دنیا کی جوہری طاقتوں کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے، سرگئی لاوروف۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے وسطی ایران میں ایک بڑے ہوائی اڈے اور نیوکلیئر سائٹ کے قریب اسرائیلی فضائی حملے کو ہراساں کرنے کا معاملہ قرار دیا، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناصر کولانی نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور ایران نے برسوں سے بلاواسطہ جنگ چھیڑ رکھی ہے، خاص طور پر پڑوسی ملک شام میں، لیکن انہوں نے بڑی حد تک براہ راست تصادم سے گریز کیا ہے۔ تاہم 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت میں ایک ایرانی سفارتی کمپاؤنڈ میں 2 ایرانی جنرلز کی ہلاکت کے بعد اس میں تبدیلی آئی ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایران نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا اور بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ ایران نے اسرائیل پر اپنے پہلے براہ راست حملے کا جواب دیتے ہوئے 13 اپریل کو 300 سے زیادہ میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ 1991 کی خلیجی جنگ میں صدام حسین کی جانب سے اسرائیل پر اسکڈ میزائل داغے جانے کے بعد یہ کسی غیر ملکی طاقت کا اسرائیل پر پہلا حملہ تھا۔ اگر اقدام متجاوزانه دیگری از هر مبدئی صورت بگیره، ناصر کولانی نے خبردار کیا کہ اگر کسی بھی جگہ سے کوئی اور جارحیت کی گئی یا اگر کسی نے اسرائیل کی ایک اور جارحیت میں مدد کی تو ایران زیادہ طاقت سے اس کا جواب دے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سنگین اسٹریٹجک خطرات کو جنم دے رہی ہے، جس سے دنیا کی بڑی جوہری طاقتوں کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ Сегодня США и их натовские сателлиты لاوروف نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کے خیال میں مبتلا ہیں اور اس طرح کے تصادم میں جوہری خطرے کی سطح میں اضافے کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ وہ روسی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے یوکرین کی مدد کر رہے ہیں اور یہ روس ہی ہے جو مشرق اور مغرب میں کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔ جوہری ہتھیار رکھنے والے 3 مغربی ملک امریکہ، برطانیہ اور فرانس ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے پیر کو کہا کہ یوکرین کے لیے امریکہ کی تازہ امداد سے فرنٹ لائنز کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جہاں روس کی گرفت مضبوط ہے۔ پیسکوف نے کہا کہ روسی فوج اپنی پوزیشنوں کو بہتر بنا رہی ہے، جبکہ یوکرین کو فراہم کی جانے والی نئی امریکی رقم اور ہتھیار یوکرین میں محض نئے متاثرین ہی پیدا کرنے کا باعث بنیں گے۔ پیسکوف نے کہا کہ یوکرین کے لیے مختص کیے گئے فنڈز کا بڑا حصہ امریکہ میں رہے گا، جو اسے مزید امیر بنائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ہفتے کے روز یوکرین کے لیے $60 بلین سے زیادہ کی نئی امداد کی منظوری دے دی ہے، جو کئی مہینوں سے کانگریس میں زیر التوا تھی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان 1 دہائی سے زائد عرصے بعد اپنے پہلے سرکاری دورے پر پیر کو عراق پہنچے۔ دورے کا مقصد شمالی عراق میں قدم جمانے والے کرد جنگجو گروپ کے خلاف لڑائی میں بغداد سے زیادہ تعاون حاصل کرنا ہے۔ ایردوان نے اس سے قبل 2011 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے عراق کا دورہ کیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔